السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے سورہ فیل کی تلاوت لے کر آئی ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کی تجوید کے ساتھ 3 اسٹریٹجیز سیکھی تھی اور اس کے بعد سورہ یاسین پر ان سب کو اپلائی بھی کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فیل کے بارے میں جاننے والے ہیں، اس کی تلاوت کے بارے میں۔ سورہ فیل مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فیل کا جو معنی ہے، فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے، عربی زبان میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان ہاتھیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے مکہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حملہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابابیل کو بھیجا تھا، اور ابابیل اپنے چونچ میں کنکریاں لے کر آئے تھے اور ہزاروں کی لاکھوں کی جو تعداد کے وہ لشکر تھا ہاتھیوں کا اور ان کے سرداروں کا، وہ سب ان پتھروں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ تو آج ہم سب اس کی تلاوت سیکھنے والے ہیں، تو شروع کر لیتے ہیں۔ میرا نام ہے حافظہ فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چراغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرما دیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر بروز جمعۃ المبارک 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں محمد قیامت کے خود اس شخص سے مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ دیکھیے، سب سے پہلے علم تارا، علم تارا۔ دیکھیے جی، یہاں پر ہمارے پاس میم ساکن کا ایک قاعدہ ہے جس کو ہم اظہار شفوی بولتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، اور یہ والا قاعدہ صرف میم ساکن میں ہی اپلائی ہوتا ہے، نون ساکن میں یہ اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی ورڈ آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ گنہ نہیں کریں گے۔ کیف فعل، فعل، عین کی آواز نکالیں گے حلق سے، رب بکا، رب بکا۔ اب جو با ہے اس کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے، ایک دفعہ رب، ایک دفعہ بکا، رب بکا۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، بِأَصْحَا، حا کی آواز نکالیں گے، حا بالفیل، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ علم یجعل، اب دیکھیں یہاں پر بھی میم ساکن کا رول اظہار شفوی اپلائی ہوا ہے۔ یجعل، یج، جیم پر کلکلا کریں گے، یجعل کیدہم، 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 فی حروف مدہ ہے، اس کا رول اپلائی ہوا ہے یا مدہ کا، تو ہم اس کو لمبا کریں گے، ایک الف 2 حرکات کے برابر۔ تضلیل، تضلیل، اب جو دواد ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، لیل۔ وَأَرْسَلَ، وَأَرْ، را ساکن سے پہلے ورڈ پر زبر ہے تو را ساکن کو موٹا پڑھیں گے، علیہم طیرًا ابابیل۔ اب دیکھیں یہ نون ساکن اور تنوین کا جو رول ہے
اظہار، یہاں پر وہ اپلائی ہو رہا ہے. یہاں پر جو میم ساکن جب آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا، اور جب نون ساکن یا تنوین آئے گا تو ہمارے پاس اکیلا اظہار ہی ہوگا. اس کے بعد نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، غا، عین، حا، غین اینڈ خا. آگے دیکھیں، ابابیل، ابا اس کو لمبا کریں گے، بی کو بھی لمبا کریں گے، ابابیل. ترمیہم، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اس کو بھی لمبا کریں گے، راتم. یہاں پر ہمارے پاس ادغام کا رول اپلائی ہوا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد ہمارے پاس حروف یرملون میں سے میم آیا ہے. ٹھیک ہے، حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو اینڈ نون. آگے دیکھیں، میاں، من یعنی کہ من، نون ساکن ہے، آگے سین ہے، اور سین حروف اخفا میں سے ایک ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی کہ گنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کر جائیں گے. من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم کعصف، عصف سواد کو موٹا پڑیں گے، حروف مصالحہ میں سے ایک ہے، عین کی آواز نکالیں گے. فم یہاں پر بھی ادغام ہوا ہے مع گنہ والا. مأکول حمزہ ساکن ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں گے. حمزہ ساکنہ جب بھی ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دیتے ہیں، مأکول. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگ لائک کر سکتے ہیں اور حصول ثواب کی خاطر شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تو اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سب کے لیے کچھ نیا لے کر حاضر ہوں گی. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھیں، ہمارا مقصد قرآن پاک کی تعلیم کو پھیلانا ہے. ٹھیک ہے، میرے چینل کا نام بھی چراغ راہ میں نے اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اس روشنی کے سفر میں ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب نے جو ہے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. آج کے اس دور میں موبائل چلانا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنا کوئی جانتا ہے. تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو حل فرمائے، اور ہم سب کو اچھے طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے. آمین، اللہم آمین. ٹھیک ہے، اوکے جی، اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں آپ سب کے لیے نیا لے کر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو رکھوں گی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.